عبدالحق کے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے وہ سب حویلی میں جھونکنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا مقصد کم سے کم وقت میں حویلی کے تہخانے تک پہنچنا تھا۔ اس کے لیے وہ شہر سے مزدور لایا اور 2 ٹریکٹر بھی۔ گاؤں کے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گاؤں میں جو کاشتکار گھرانے تھے وہ پانی کے امکان کی طرف سے مایوس ہو چکے تھے۔ انہیں عبدالحق سے موہوم سی امید تھی کہ وہ ریت ہٹوائے گا تو نہری نظام بحال ہوگا۔ حالانکہ یہ بہت مشکل کام تھا، لیکن انسان جبلی طور پر پر امید ہوتا ہے۔ انہیں یقین تھا کہ یہ معجزہ رونما ہوگا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ صرف حویلی کو برآمد کرانے کے لیے کھدائی کر رہا ہے تو وہ مایوس ہو گئے۔ وہ سب عبدالحق کے احسان مند تھے، بے سر و سامانی، اور غریب الوطنی کے عالم میں اس نے انہیں وہ سب کچھ دیا تھا جو کوئی انہیں نہیں دے سکتا تھا، جبکہ اسے ان سے کوئی لالچ، کوئی غرض نہیں تھی۔ تو اب وہ اس سے شکایت نہیں کر سکتے تھے، وہ اس سے منہ پھیر کر تو نہیں جا سکتے تھے، لیکن ان کے لیے نئی مملکت میں اپنے مستقبل کو تلاش کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ گاؤں میں پانی نہیں تو کچھ بھی نہیں تھا اور پانی کا کوئی امکان نہیں رہا تھا۔ چنانچہ اپنے گھر والوں کو گاؤں میں چھوڑ کر وہ نئے امکانات کی تلاش میں شہر کی طرف چل دیے۔ گاؤں میں مٹی ہٹانے کا کام بہت تیزی سے شروع ہوا۔ عبدالحق نے بڑے پیمانے پر کام شروع کرایا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے بھی لوگوں کی مایوسی محسوس کر لی تھی اور وہ جلد از جلد گاؤں کے لیے پانی کی فراہمی شروع کرانا چاہتا تھا۔ کام شروع ہوا تو عبدالحق کو ایک اور اہم کام کے لیے فرصت مل گئی۔ وہ اہم کام تھا اماں کی آنکھوں کا علاج۔ شہر میں ایک بڑے ڈاکٹر سے اس نے بات کی تھی، بس اسے اب اماں کو وہاں لے جانا تھا۔ حویلی برآمد کرانے کے کام کی دیکھ بھال زبیر بخوبی کر سکتا تھا، کیونکہ وہ حویلی کے چپے چپے سے واقف تھا۔ عبدالحق نے اس عرصے میں اماں کو لے کر شہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈاکٹر نے حمیدہ کی آنکھوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس کا تجزیہ بے حد حوصلہ افزا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، اماں کی آنکھیں ٹھیک ہو سکتی ہیں نا؟ عبدالحق نے پوچھا۔ وہ نروس ہو رہا تھا۔ اس کے لیے اماں کی آنکھوں کی بڑی اہمیت تھی۔ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دراصل ابتدا میں کوتاہی نہ ہوتی تو یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ انہیں آنکھوں کو خوب اچھی طرح دھوتے رہنا چاہیے تھا، آنکھیں آپ ہی دھل کر صاف ہو جاتی۔ تو اب آپ کیا تجویز کریں گے؟ میں ایک دوا لکھ رہا ہوں، 3 دن تک یہ آنکھوں میں ڈالیں، اس کے بعد معائنہ کر کے ہی میں کچھ کہہ سکوں گا۔ عبدالحق نے اماں کو گاؤں واپس لے جانا مناسب نہ سمجھا۔ ایک تو وہ انہیں بار بار سفر کی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، دوسرے وہ اس مسئلے کو حل کر کے ہی واپس جانا چاہتا تھا۔ وہ وہیں مقیم ہو گیا۔ ڈاکٹر نے دن میں 3 بار آنکھوں میں دوا ڈالنے کی ہدایت کی تھی، لیکن عبدالحق نے پہلی بار ہی دوا ڈالی تو حمیدہ تڑپ کر رہ گئی۔ صابر عورت تھی، اس لیے شکایت تو نہیں کی، بس اتنا ہی کہا، پتر تم مل گئے ہو تو مجھے آنکھوں کی کیا ضرورت ہے، اور بینائی چلی جائے تو واپس نہیں آتی۔ ایسی بات نہیں ہے اماں، عبدالحق بولا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے تو انشاءاللہ تم دیکھ سکو گی، بس 3 دن برداشت کر لو۔ مگر حمیدہ کی آنکھوں میں تو جیسے آگ لگ گئی تھی، آنکھوں کے ڈھیلوں میں درد بھی بہت شدید ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں کھرچا جا رہا ہو، لیکن عبدالحق کی محبت میں وہ برداشت کر رہی تھی۔ پھر بھی وہ آنکھوں کو ملے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ عبدالحق نے رومال سے اس کی آنکھیں پونچھی، وہ مٹیالے رنگ کا پانی تھا۔ تیسری صبح ایک عجیب بات ہوئی۔ عبدالحق حمیدہ کی طرف پانی کا گلاس بڑھا رہا تھا کہ حمیدہ نے ہاتھ بڑھا کر گلاس سے ذرا پیچھے روکا اور لرزتی ہوئی ہیجانی آواز میں بولی، پتر یہ گلاس ہے نا؟ ہاں اماں۔ حمیدہ نے گلاس کو چھوا، اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ گلاس تھامنے کی بجائے اس نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھایا اور بولی، یہ تمہاری ناک، یہ ہونٹ، یہ آنکھیں ہیں۔ عبدالحق کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ تم دیکھ سکتی ہو اماں، تمہیں نظر آ رہا ہے نا؟ اس کے لہجے میں یقین اور بے یقینی کا امتزاج تھا۔ ہاں پتر، دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا ہے مجھے۔ اب تو یہ کھیل ہو گیا۔ حمیدہ کسی چیز کو چھوتی، اس کا نام بتاتی، پھر وہ دونوں خوش ہوتے۔ پھر حمیدہ نے آنکھوں پر زور دیتے ہوئے عبدالحق کو بہت غور سے دیکھا۔ ارے پتر، تو کتنا بڑا ہو گیا، کتنا خوبصورت نکلا ہے تو، ارے تو تو پورا مرد بن گیا ہے۔ اور اس نے عبدالحق کو لپٹا لیا۔ وہ پہلا دن تھا کہ حمیدہ نے شوق سے آنکھوں میں دوا ڈلوائی۔
ویسے تو اب تکلیف پہلے جیسی تھی بھی نہیں، لیکن اب اسے یقین تھا کہ اللہ اسے اس کی بینائی واپس دے رہا ہے۔ 3 دن پورے ہونے پر عبدالحق اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر بہت خوش ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپریشن کی نوبت نہیں آئے گی، ڈاکٹر نے کہا۔ شروع میں بہت تکلیف ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب۔ وہ تو ہونی ہی تھی۔ دراصل آپ کی اماں کی آنکھوں میں جو ریت بھر گئی تھی وہ صاف نہ ہونے کی وجہ سے جم کر سخت ہو گئی۔ ابتدا میں دوا نے اسے نرم کرنے کا کام کیا تو تکلیف ہوئی، نرم ہونے کے بعد وہ ریت اکھڑ کر بہنے لگی۔ ہر بار دوا ڈالنے پر مرحلہ آسان ہوا ہوگا۔ جی ہاں، مگر مجھے بس دھندلا دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، صاف نہیں، حمیدہ نے کہا۔ ڈاکٹر ہنسنے لگا۔ برسوں کی جمی ہوئی ریت ہے اماں، آنکھ صاف ہونے میں وقت لگے گا، بس دوا ڈالتی رہیں، اور ہاں، ارکے گلاب بھی ڈالتے رہیں، اس سے دکھن کم ہوگی اور آنکھوں کو آرام ملے گا۔ آپ معائنہ تو کر لیں ڈاکٹر صاحب، عبدالحق نے کہا۔ دیکھ لیں، کیا پتہ آپریشن کی ضرورت ہو۔ ڈاکٹر نے حمیدہ کی آنکھوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ نہیں، آپریشن کی ضرورت نہیں، سیدھا سا معاملہ ہے، بس یہ دوا اور ارکے گلاب ڈالتے رہیں۔ ہمیں یہیں رکنا ہوگا؟ عبدالحق نے پوچھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی یہاں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، البتہ احتیاط کرنا ہوگی۔ ایک تو یاد رکھیں کہ دوا مسلسل 7 دن سے زیادہ نہ ڈالیں، 7 دن ہو جائیں تو 3-4 دن کا وقفہ کریں۔ ارکے گلاب مگر باقاعدہ ڈالتے رہیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں کو تیز چمک سے بچانا ہوگا، اس کے لیے رنگین شیشوں کا چشمہ لگائیں، ورنہ آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ عبدالحق اور حمیدہ گاؤں واپس آئے تو بہت خوش تھے۔ حمیدہ کو سب سے زیادہ اشتیاق نوربانو کو دیکھنے کا تھا، اور سچ یہ ہے کہ اسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ جیسا اس نے سوچا تھا وہ اس سے بڑھ کر ہی تھی۔ حمیدہ نے عبدالحق کو منع کر دیا تھا کہ وہ گاؤں میں کسی کو بھی اس کی بینائی کی جزوی بحالی کے بارے میں نہ بتائے، لہٰذا نوربانو کو معلوم بھی نہیں تھا کہ حمیدہ اسے دیکھ رہی ہے۔ حمیدہ کو چشمے سے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ ایک تو وہ چشمہ لگانے کی عادی نہیں تھی، چشمہ اسے بوجھ لگتا تھا، دوسرے چشمہ لگا کر اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا۔ لیکن جب اس نے دن کی روشنی میں چشمہ اتارا تو گھبرا گئی۔ دن کی روشنی، اور وہ بھی صحرائی علاقے میں، وہ تو صحت مند آنکھوں کے لیے بھی آزمائش بن جاتی ہے۔ وہ تو ایک طرح سے چھلی ہوئی آنکھیں تھیں۔ روشنی اس کی آنکھوں میں بری طرح چبھی، اور ایک لمحے کے بعد اسے گھپ اندھیرا نظر آنے لگا۔ وہ ڈر گئی کہ شاید بینائی بحال ہونے سے پہلے وہ پوری طرح اندھی ہو گئی ہے۔ اس نے گھبرا کر دوبارہ چشمہ لگا لیا، مگر آنکھوں کی وہی کیفیت تھی، اور وہ اپنی حماقت پر پچھتانے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس بار چشمہ لگانے پر چشمے کی ایک افادیت اس کی سمجھ میں آئی۔ چشمہ لگانے پر ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہوگا، مگر کیونکہ وہ چشمے کو بوجھ سمجھتی تھی اس لیے یہ احساس اس کے شعور تک نہیں پہنچا تھا، لیکن اس بار اس کی سمجھ میں آ گیا۔ چند لمحے بعد اس کا خوف دور ہو گیا، کیونکہ اسے پہلے جیسا ہی نظر آ رہا تھا، جیسے وہ رات میں سب کچھ دیکھ رہی ہو۔ اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور چشمے پر قانع ہو گئی۔ وہ اس کے لیے بڑا دلچسپ عرصہ تھا، اسے ہر طرح کے مشاہدے کا موقع مل رہا تھا، خاص طور پر نوربانو کو بہت قریب بٹھا کر وہ اس سے خوب باتیں کرتی اور بڑے غور سے دیکھتی۔ وہ اس سے اس کی دہلی کی زندگی کے بارے میں پوچھتی۔ نوربانو کو ماضی میں جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ ماضی میں وہ اذیتیں تھیں، وہ دکھ تھے جنہیں وہ بھول جانا چاہتی تھی۔ اس نے حمیدہ کو اپنے گھر اور گھر والوں پر گزرنے والے سانحے کے بارے میں بتایا تو مگر بہنوں کی آبرو ریزی والی تفصیل گول کر گئی۔ حمیدہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ نوربانو اپنے دکھ بھول جانا چاہتی ہے۔ اس نے اس کے ماضی کو کریدنا چھوڑ دیا۔ نوربانو نے جو کچھ اسے بتایا تھا اس سے وہ اس کے پچھلے رہن سہن کے بارے میں جان گئی تھی۔ اسے احساس تھا کہ یہ لڑکی بہت بڑی تبدیلی سے گزری ہے۔ وہاں اور لڑکیاں بھی تھیں اور وہ سب بنیادی طور پر اسی ماحول کی تھیں، لیکن حمیدہ کو عبدالحق کے لیے یہ شہری لڑکی ہی بھائی تھی۔ نہ جانے اس میں ایسی کیا بات تھی۔ ایک دن حمیدہ نے نوربانو سے پوچھا، یہاں کی زندگی تو تمہیں بہت سخت لگتی ہوگی۔ سخت تو ہے اماں، لیکن اتنی سخت بھی نہیں، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ آدمی کو یہ سب کچھ آنا چاہیے۔ نوربانو نے جواب دیا، پھر بھی تمہارا من تو شہر میں زندگی گزارنے کو چاہتا ہوگا۔ نہیں اماں، یہاں مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یہاں آ کر مجھے لگا ہے کہ میں نے خود کو اب جانا ہے۔ میں تو خود کو جانتی ہی نہیں تھی۔
यहाँ की मसरूफियत मुझे बहुत अच्छी लगती है, वहाँ खालीपन का एहसास होता था। अब्दुल हक को कब से जानती हो? जी नहीं, मैं कहाँ। नूरबानो बुरी तरह गड़बड़ा गई। तो तुमने उसे पहले देखा ही नहीं था? नहीं, एक बार देखा था। वो हमारे यहाँ तो पर्दा था ना, बहुत सख्त पर्दा। हमीदा उसे बहुत गौर से देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात वो नहीं देख सकी। काश वो पहले की तरह देख सकती होती। उसे महरूमी का एहसास होने लगा। फिर भी जुबान की लड़खड़ाहट भी बहुत कुछ बता रही थी। हमीदा ने समझ लिया कि ये लड़की अब्दुल हक को बहुत पहले से पसंद करती है। हमीदा ने उसे मजीद छेड़ना मुनासिब नहीं समझा कि हया की वजह से कहीं उस लड़की के मुंह से ऐसी बात न निकल जाए जो उन दोनों की शादी के रास्ते की रुकावट बन जाए। इसके बजाय वो अब्दुल हक के बारे में बातें करने लगी। नूरबानो के लिए वो मनपसंद मौजू था। वो अब्दुल हक के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती थी। अब्दुल हक हवेली के काम की निगरानी में बुरी तरह मसरूफ हो गया था। उसे खाने पीने का होश भी नहीं रहा था। बस एक बात वो पूरी जिम्मेदारी के साथ याद रखता था, हमीदा की आंखों में दवा डालना। उस शाम वो थका हारा हमीदा के पास पहुंचा। दवा की तरफ हाथ बढ़ाया तो हमीदा ने कहा, दवा तो मैं डाल चुकी हूं। खुद डाल ली दवा? अब्दुल हक के लहजे में हैरत थी। मेरे बस का ये कहाँ है, नूरबानो ने डाल दी थी, वो बहुत ख्याल रखती है मेरा। अब्दुल हक का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। चलो ठीक है अम्मा, मैं आजकल बहुत मसरूफ होता हूँ, तुम उनसे ही दवा डलवा लिया करो। हमीदा ने उस वक्त चश्मा उतारा हुआ था। ये तुमने अपना हाल क्या कर लिया है पुत्र? बस अम्मा 2-4 दिन की बात है, फिर फुर्सत मिल जाएगी। तुमने तो खुद को बहुत मसरूफ कर लिया है पुत्र, और मैं कहती हूँ कि हवेली को निकालना अच्छा नहीं है। अब्दुल हक बुरी तरह चौंका। क्यों अम्मा? वो आंधी अल्लाह का कहर थी, और जहां अल्लाह का कहर आए उस जगह से दूर रहना अच्छा होता है। मैं तो कहती हूँ दबा रहने दे वो सब कुछ। अब्दुल हक चंद लम्हे सोचता रहा, मगर उसका दिल नहीं माना। देखो अम्मा, अब ये जगह पाकिस्तान में है, और जब तक रेत नहीं हटती बेकार है। जबकि हिंदुस्तान से लोग पाकिस्तान और इस्लाम की मोहब्बत में अपने घर, जमीन जायदाद छोड़कर बेसरो सामान चले आ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इस पर उनका हक है, वो यहाँ आबाद हों, उन्हें जमीन मिले, वो काश्तकारी करें, अच्छी जिंदगी गुजारें। मैं ये सब उन लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो इसके लिए तो दबे हुए गांव निकालने होंगे। हाँ अम्मा, और इसके लिए बहुत पैसा चाहिए, इसीलिए तो मैं पहले हवेली निकाल रहा हूँ। वहां से मुझे पैसा भी मिलेगा और जमीन के कागजात भी, फिर मैं ये दूसरा काम शुरू कराऊंगा। बात तो अच्छी है पुत्र, पर काम बहुत बड़ा और मुश्किल है। अल्लाह से दुआ करती रहो अम्मा, इंशाल्लाह हो जाएगा। मुझे तो अब बस तेरी शादी की फिक्र है पुत्र, तू इतने लंबे बखेड़ों में ना पड़। अम्मा, मैं तो बस अल्लाह को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। शादी का क्या है, वो भी हो जाएगी। कोई लड़की पसंद है तुझे? अब्दुल हक गड़बड़ा गया। अरे नहीं अम्मा, वक्त आने पर तुम ही देख लेना कोई लड़की। मैंने तो पहले ही देखी हुई है। बस ये नूरबानो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुझे कैसी लगती है? अच्छा बुरा लगने की बात नहीं अम्मा, वो तो है ही अच्छी। अब्दुल हक ने गहरी सांस लेकर कहा। लेकिन अम्मा, तुम उनके बारे में ऐसे ना सोचा करो। मैं उन्हें इस वादे पर साथ लाया हूं कि उनके रिश्तेदारों को तलाश करूंगा और उन्हें उन तक पहुंचाऊंगा। वो बस हमारे यहाँ मेहमान हैं अम्मा। ये कहते हुए उसके लहजे में ऐसी उदासी थी कि हमीदा का दिल कटने लगा। बात उसकी समझ में आ गई। ये दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपनी अपनी मोहब्बत में गुम हैं, दूसरे के दिल से बेखबर। दोनों अपनी अपनी जगह ये समझते हैं कि वो दूसरे की मोहब्बत के काबिल नहीं। उसने सोच लिया कि इन्हें मिलाना उसका काम है। बिलाखिर हवेली यूं नमूदार हुई जैसे चंद बरस पहले वो सतह जमीन पर थी। अब्दुल हक को पहली बार मिट्टी की ताकत का अंदाजा हुआ। पहले वो नहीं समझ सकता था कि मिट्टी पत्थर को भी चाट जाती है। वसी और अरीज हवेली की तामीर बड़ी मजबूत थी। अपने जमाने में उसे देखकर उसके नाकाबिले तस्खीर होने का एहसास होता था, मगर अब वो एक खंडर में तब्दील हो चुकी थी। छतें तो तमाम बैठ चुकी थीं। बेशतर दीवारों का ये हाल था कि हाथ से धकेलो तो ढह जाएं।
یہ بڑی بات تھی کہ چند کمرے اچھی حالت میں تھے۔ ان میں ٹھاکر پرتاپ سنگھ کی خوابگاہ اور عبدالحق کا کمرہ شامل تھا جو اسے بہت پسند تھا، لیکن چھتوں سے وہ بھی محروم ہو گئے تھے۔ وہاں پہلا سب سے بڑا کام ان سینکڑوں ڈھانچوں سے نمٹنا تھا جو ریت کے نیچے سے برآمد ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر عبدالحق تھرا گیا۔ یہ ہے زندگی، اور یہ ہے زندگی کا انجام، اس نے سوچا۔ ان ڈھانچوں کی کوئی شناخت نہیں تھی، وہ خود اپنے باپ کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ ان ڈھانچوں کو اجتماعی طور پر زمین میں دبا دیا گیا۔ عبدالحق نے مزدوروں اور ٹریکٹروں کو واپس نہیں جانے دیا، بلکہ انہیں آگے کے کام پر لگا دیا۔ اب تو اسے مزدوروں اور ٹریکٹروں کی تعداد میں اور اضافہ کرنا تھا۔ اپنے گاؤں کو دوبارہ آباد کرنا اس کا خواب بن گیا تھا۔ اس شام کو وہ بہت خوش حمیدہ کے پاس پہنچا۔ اماں، حویلی پوری طرح نکل آئی ہے۔ مبارک ہو پتر، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب میں سب کچھ پوری طرح دیکھ سکتی ہوں، حمیدہ نے کہا۔ اماں، دیکھنے نہیں چلو گی؟ اس کے لہجے میں دبا دبا ہیجان تھا۔ نور بانو کچھ فاصلے پر بیٹھی یہ گفتگو سن رہی تھی۔ حمیدہ اللہ کے قہر کے حوالے سے خوفزدہ تھی، لیکن بیٹا خوش تھا تو وہ انکار کیسے کر سکتی تھی؟ بس اسے ڈھارس یہ تھی کہ عبدالحق نے یہ سب کچھ ایک بہت بڑے اور نیک مقصد کے لیے کیا ہے۔ کیوں نہیں پتر، ضرور چلوں گی۔ تو آؤ نا اماں۔ حمیدہ اٹھ کر اس کے ساتھ چلی۔ نور بانو پر نظر پڑی تو اس نے کہا، چل دھیے، تو بھی آ جا۔ نور بانو کچھ جھجکی، کچھ شرمائی، مگر حویلی دیکھنے کی اسے آرزو تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ حویلی کو دیکھ کر عبدالحق کے بارے میں کچھ اور جاننے کا موقع ملے گا۔ اس نے حمیدہ کا ہاتھ تھام لیا۔ رابعہ کہاں ہے؟ باہر نکل کر عبدالحق نے کہا۔ یہیں کہیں ہوگی، پر زبیر کہاں ہے؟ حمیدہ نے پوچھا۔ زبیر کو تو میں وہاں چھوڑ کر آیا ہوں، رابعہ کو لینا ہے۔ رابعہ جانوروں کے باڑے سے نکلتی دکھائی دی۔ عبدالحق نے اسے بھی ساتھ لے لیا۔ وہ سب حویلی کے کھنڈر کی طرف بڑھ گئے۔ حویلی کی حدود میں وہ چار افراد نہیں رہے، کردار بن گئے۔ انہیں وہاں گزرے ہوئے لمحے اور واقعات یاد آ رہے تھے۔ وہ ایسی تنویمی کیفیت میں تھے کہ بلند آواز میں واقعات کو دہراتے اور انہیں خیال بھی نہ ہوتا کہ ان کی آواز بلند ہے۔ حال سے ان کا رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ سب اپنے اپنے ماضی میں تھے، اور ان میں ایک فرد تماشائی تھا، جیسے کوئی مبصر ہو، اور وہ نور بانو تھی۔ کبھی تو اسے شرمندگی ہوتی کہ وہ مخل ہو رہی ہے، لیکن وہاں تو کسی کو اس کی موجودگی کا احساس ہی نہیں تھا۔ احاطے کی طرف بڑھتے ہوئے زبیر نے کہا، یہیں باہر چھوٹے ٹھاکر کی پیدائش کا جشن منایا جا رہا تھا۔ شہر سے ناچنے گانے والیاں آئی ہوئی تھیں۔ رابعہ بولی، وصال دین کے ابا نے مجھے بتایا تھا کہ ٹھاکرانی نے بڑے ٹھاکر کو بلایا تھا، اور کسی کی ہمت نہیں تھی ان سے کہنے کی، تو ان لوگوں نے وصال دین کے ابا سے کہا تھا۔ نور بانو حیرت سے انہیں دیکھ اور سن رہی تھی۔ ان سبھی کے لہجے خوابناک تھے۔ لگتا تھا کہ حال سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے وہ ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ وہ عبدالحق کو چھوٹے ٹھاکر کہہ رہے تھے، اور عبدالحق کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ اس نے عبدالحق کو دیکھا، مگر وہ جیسے اپنے آپ میں نہیں تھا۔ نور بانو نے حیرت اور مسرت سے سوچا، اس وقت یہاں ایسی تنہائی ہے کہ وہ اسے جی بھر کر دیکھ سکتی ہے۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، خود عبدالحق کو بھی نہیں۔ اور وہ بوڑھا بابا ادھر سے آیا تھا، زبیر اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، وہی بابا جس نے دہلی میں ہمارے گھر آ کر ہمیں مسلمان کیا۔ اس بار جیسے نور بانو بھی سحر زدہ ہو گئی۔ اسے دہلی والا بابا لمبے ڈگ بھرتا آتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ پیٹرومیکس اٹھائے ہوئے زبیر آگے آگے چل رہا تھا۔ وہ احاطے میں داخل ہوئے تو اس نے کہا، یہاں بڑے ٹھاکر پنچایت لگاتے تھے۔ عبدالحق کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے پاس حوالہ ہی ایسا تھا۔ یہی تو وہ جگہ تھی جہاں اس نے ویر جی کی اور چاچا جمال دین کی لاشیں دیکھی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل پگھل رہا ہے، سینہ خالی ہوا جا رہا ہے۔ وہ صدر دروازے سے گزر کر اندر داخل ہوئے تو عبدالحق کا گریہ اور بڑھ گیا۔ یہاں اس نے مولوی صاحب کی لاش دیکھی تھی اور مرتے ہوئے باپ سے آخری بار بات کی تھی۔ وہ سب کچھ اسے لفظ بہ لفظ یاد تھا اور اس کی سماعت میں گونج رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ حویلی کو برآمد کرانے کا خیال اسے پتا جی کی آخری گفتگو یاد کرتے ہوئے ہی آیا تھا۔ وہ آگے بڑھتے ہی رہے۔ یہ بڑے ٹھاکر کی بیٹھک ہے، زبیر کہہ رہا تھا۔ دن میں وہ یہیں لوگوں سے ملتے تھے۔
अब वो बड़े ठाकुर की ख्वाबगाह के दरवाजे पर थे। जुबैर सबसे आगे था और नूरबानो सबसे पीछे। नूरबानो ने अब्दुल हक के कदमों को ठठकते देखा। जुबैर भी एक लम्हे को रुका था, लेकिन हमीदा ने हैजानी लहजे में कहा, आगे चलो। जुबैर ने पलटकर अब्दुल हक को देखा। अब्दुल हक ने असबात में सर हिलाया। जुबैर आगे बढ़ गया। नूरबानो ने सोचा, ये कमरा यकीनन अब्दुल हक के लिए अहमियत रखता है, तभी तो उसके कदम रुके थे। हमीदा एक बेचौखट के दरवाजे के पास रुक गई। ये है मेरे पुत्र, मेरे छोटे ठाकुर का कमरा, उसने छलकती हुई आवाज में कहा। वो सब उस कुशादा कमरे में दाखिल हुए। यहाँ खिड़की के पास बिस्तर था, बिस्तर के साथ पंघूड़ा, उसमें छोटे ठाकुर लेटते थे। यहीं मैंने पहली बार छोटे ठाकुर को देखा और मैंने पहली बार उसे गोद में लिया तो वो दूध मांगने लगा। ये कहते हुए बूढ़ी हमीदा के रुखसार भी दहक उठे। ठाकुरानी ने बताया कि उसने अभी तक दूध नहीं पिया है। वो मुझसे दूध मांग रहा था और माँ का दूध नहीं पी रहा था। सब अपने अपने माजी के शहर से निकल आए थे। उनके सामने माजी का एक ऐसा बाब खुल रहा था जिससे वो बेखबर थे। ऐसी जिद कभी किसी बच्चे ने नहीं की होगी। जान के लाले पड़ गए, डॉक्टर भी नाकाम हो गए। वो सब सहरजदा से हमीदा को तक रहे थे। एक तरफ राजपूती आन थी, दूसरी तरफ ब्याह के 22 बरस बाद पैदा होने वाले मन्नतों मुरादों के बच्चे की जान। 22 बरस, नूरबानो ने सोचा, कितना चाहते होंगे इनके माँ बाप इन्हें। पता नहीं क्या बात थी, कुछ अल्लाह की तरफ से ही था। मैं छोटे ठाकुर को दूध पिलाने के लिए ऐसी तड़पी कि अपने विसालदीन को दूध पिलाने से चिढ़ने लगी। विसालदीन के अब्बा डरते थे कि ठाकुर जी को इस तड़प का पता चल गया तो वो हम सबको मरवा देंगे। कैसी परियों वाली कहानी है। मगर ठाकुर जी बड़े आदमी थे। जब उनकी समझ में आ गया तो वो आधी रात को खुद चलकर हमारे घर आए। हालांकि वो किसी को भी भिजवा कर बुलवाते तो मैं सर के बल जाती, मेरी तो अपनी गर्ज थी, लेकिन वो खुद चलकर आए सवाली बनकर। नूरबानो के जहन में बड़े ठाकुर का खाका बन रहा था। बारोब, आन वाले। बेटे की खातिर उन्होंने पुरखों की आन और अपने धर्म को एक तरफ रख दिया। नूरबानो उस बाप की मोहब्बत का अंदाजा करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ मसहरी थी। यहाँ बैठकर मैंने छोटे ठाकुर को गोद में लिया। वो बहुत कमजोर हो रहा था। फिर मैंने पहली बार उसे दूध पिलाया। फिर मैं यहाँ लेटकर सो गई। उस दिन से ठाकुर जी ने हमेशा हमारा एहसान माना। हालांकि वो एहसान नहीं था, मोहब्बत थी। ममता का एहसान से क्या वास्ता, मगर ठाकुर जी ने हमें बराबर का रुतबा दिया। अपना सब कुछ आधा हमें दे दिया। वो मुझे बहन कहते थे। बहुत बड़े आदमी थे वो। अब्दुल हक की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं यहीं छोटे ठाकुर को हर रोज दूध पिलाती थी। ठाकुरानी परेशान थी कि रात को मेरे घर जाने के बाद क्या होगा। मगर मेरा छोटा ठाकुर अक्लमंद बच्चा था। उसने रात को मेरी जिद कभी नहीं की। रात को वो अपनी माता जी का दूध पी लिया करता था। यूं कभी किसी को पता ना चला। वो उस कमरे से निकले। बाहर एक दरवाजा था। उस दरवाजे के बाहर पिछवाड़ा था, बेहद वसीओ अरीज। सामने कहीं कहीं शिकस्ता दीवार नजर आ रही थी। यहाँ ठाकुर जी पहली बार अपने बेटे के लिए घोड़ा बने थे, हमीदा ने ख्वाबनाक लहजे में कहा। और जब छोटे ठाकुर ने कहा कि अब वीर जी की बारी है, तो ठाकुर जी ने विसालदीन को पीठ पर बिठा लिया और उसे लेकर दौड़ने लगे। मैं विसालदीन पर बहुत चीखी, पर ठाकुर जी ने मुझे रोक दिया। बोले, ये विसालदीन मेरे बेटे अवतार सिंह का दोस्त है, इस नाते ये इसका हक है मुझ पर। नूरबानो ने तस्वुर में वो मंजर भी देखा। कैसे मोहब्बत करने वाले वफादार लोग थे वो। उसके बाद विसालदीन के अब्बा ने ठाकुर जी को कभी छोटे ठाकुर का घोड़ा भी नहीं बनने दिया। कैसे अम्मा? वो अब्दुल हक की आवाज थी। हमीदा ने नजरें उठाकर उसे नहीं देखा। वो बदस्तूर निगाहों के सामने जैसे किसी गैर मरई शय को देख रही थी। वो हर सुबह हवेली आ जाते थे, छोटे ठाकुर को घोड़ा बनकर सैर कराते। अब्दुल हक को धुंधला धुंधला सा याद आ रहा था। बहुत कुछ, एक लकड़ी का घोड़ा और चाचा जी की बातें। वो कुछ मोहब्बत के बारे में समझा रहे थे, ताकत औकात की बात कर रहे थे। वो दोबारा अंदर आए
اب وہ ٹھاکر پرتاپ سنگھ کی خوابگاہ میں تھے۔ یہ کمرہ سب سے بہتر حالت میں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی چھت نہیں گری تھی۔ یہ بات عبدالحق کے لیے حیرت انگیز تھی، اور ہر حیرت انگیز بات کو وہ اللہ کا اشارہ کہتا تھا، چاہے وہ اشارہ اس کی سمجھ میں نہ آئے۔ وہاں مسحری تھی، مسحری پر 2 تکیے تھے، ہر چیز مٹی میں نہائی ہوئی تھی، مگر عبدالحق کی نگاہوں میں پتا جی کی خوابگاہ بھر گئی۔ وہ ایک رات یاد آ گئی۔ وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں گاؤں گیا تھا، مولوی صاحب اس کے ساتھ تھے، اور وہ اپنی نئی نویلی محبت میں سرشار تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ہر وقت مولوی صاحب سے عربی پڑھتا رہتا۔ وہ پتا جی کو بھول ہی بیٹھا تھا۔ اس رات اس نے سوچا تو اسے شرمندگی ہوئی۔ وہ پتا جی کے کمرے میں چلا گیا۔ پتا جی بیٹھے ڈائری میں کچھ لکھ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر انہوں نے ڈائری ایک طرف رکھ دی۔ اس نے پوچھا، آپ سوئے نہیں پتا جی؟ انہوں نے کہا، نیند تو مجھے کم ہی آتی ہے پتر۔ اور وہ کیسا شرمندہ ہوا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ ماں کی موت کے بعد وہ کتنے اکیلے ہو گئے ہیں۔ وہ بھی دہلی چلا گیا ہے۔ اس نے کبھی پتا جی کی تنہائی کے بارے میں، ان کے کرب کے بارے میں نہیں سوچا۔ تب اس نے پہلی بار پتا جی کے پاؤں دبائے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سو جائیں گے، لیکن وہ پاؤں دباتا رہا اور وہ کروٹیں بدلتے رہے۔ پھر اس رات پہلی بار ٹھاکر ایک عام آدمی بن گیا تھا۔ اس کے پتا جی نے کہا، میری ایک خوشی پوری کر دو، یہاں میرے ساتھ لیٹ کر سو جاؤ۔ عبدالحق کو اس رات کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک بات یاد تھی۔ وہ دونوں کچھ فاصلے پر لیٹ گئے۔ چند لمحے گزرے تو پتا جی نے کہا، او یار اوتار سنگھ، ساتھ ایسے تو نہیں سوتے، مجھ سے لپٹ جانا یار۔ اور وہ کسی چھوٹے سے بچے کی طرح حیران باپ سے لپٹ گیا تھا۔ تب پتا جی نے اس سے اندر کی باتیں کی تھیں۔ ان کے پتا یعنی اس کے دادا نے انہیں اچھا ٹھاکر بننے کی تلقین کی تھی۔ ٹھاکر کو سخت، مضبوط اور آن والا ہونا چاہیے، اور محبت سے دور، کیونکہ محبت آدمی کو کمزور کر دیتی ہے۔ محبت ہو جائے تو اسے چھپا کر رکھو، اس کا اظہار مت کرو۔ پتا جی نے کہا تھا، میں پتا جی کی آگیا کا پالن کرتا رہا، لیکن میں اچھا ٹھاکر تھا ہی نہیں۔ میں تمہاری ماتا جی سے بہت پریم کرتا تھا، لیکن کبھی اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ وہ چلی گئی۔ اور اوتار سنگھ، تم سے میں نے محبت نہیں کی۔ تم تو میری جان تھے، تم میں میری جان تھی، پر میں نے تمہیں کبھی بتایا نہیں، آج بھی نہیں بتا رہا ہوں۔ ٹھاکر کبھی یہ بات بتایا نہیں کرتے۔ پھر پتا جی نے کہا تھا، میں تم سے یہ ضرور کہوں گا کہ تمہیں ٹھاکر بننے کی ضرورت نہیں، تم آزاد ہو، جو چاہو کر سکتے ہو اور کرو۔ یہ کہتے کہتے وہ سو گئے تھے۔ وہ جب تک گاؤں میں رہا اسی طرح لپٹ کر پتا جی کے ساتھ سوتا رہا۔ نوربانو اس دوران عبدالحق کو بہت غور سے دیکھتی رہی تھی۔ وہ حمیدہ کی طرح از خود رفتہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے اندر گہرائی تھی۔ وہ خاموش رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بہت کچھ کہہ رہے تھے، بہت کچھ بتا رہے تھے۔ پھر عبدالحق چونکا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی نظریں مسحری کے سرہانے رکھے سیف پر جم گئیں۔ وہ سیف کی طرف بڑھا اور اس نے ہینڈل گھمایا، لیکن سیف لاک تھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد عبدالحق پلٹا۔ اس نے تکیا اٹھا کر دیکھا، اس کے نیچے چابی موجود تھی۔ اس نے چابی اٹھا لی۔ چابی کے باوجود سیف آسانی سے نہیں کھلا، شاید زنگ کا مسئلہ تھا۔ سیف کھلا تو عبدالحق نے زبیر سے پیٹرومیکس لے کر سیف کا جائزہ لیا۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سیف میں کتابیں تھیں۔ اس نے کتابوں کو باہر نکالا اور مسحری پر رکھنے لگا۔ کتابوں کے ہٹنے کے بعد اسے نوٹ نظر آئے۔ اس نے نوٹ نکالے۔ خاصی موٹی گڈی تھی، ساتھ ہی چابیوں کا ایک گچھا بھی تھا۔ عبدالحق سمجھ گیا کہ یہ چابیاں تہہ خانے میں کام آئیں گی۔ وہ نوٹ اور چابیاں نکال ہی رہا تھا کہ نوربانو کی اس تیجابیہ آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ یہ تو سب دینی کتابیں ہیں، اسلامی کتابیں، نوربانو نے کہا۔ اس کی بات نے سب کو چونکا دیا۔ عبدالحق نے مسحری پر بکھری ہوئی کتابوں کو دیکھا۔ اس نے دیکھا اور حیران رہ گیا۔ سب سے اوپر سیرت پر ایک کتاب تھی۔ قرآن پاک کا ایک مترجم نسخہ بھی اسے نظر آ رہا تھا۔ کیا آپ کے والد مسلمان تھے؟ نوربانو نے سنسنی آمیز لہجے میں پوچھا۔ صورتحال ایسی تھی
کہ وہ اپنا حجاب بھی بھول گئی تھی۔ مجھے پتا نہیں، عبدالحق نے گڑبڑا کر کہا۔ ان کتابوں کو دیکھ کر اسے حیرت بھی ہو رہی تھی اور خوشی بھی۔ میں نے تو ان میں بہت ساری باتیں بہت اچھے مسلمانوں والی دیکھی تھیں، حمیدہ خوش ہو کر بولی۔ عبدالحق کو بہت خوشی ہوئی۔ کاش ایسا ہی ہو، اس نے دل میں سوچا۔ پھر وہ بولا، اب تہخانہ دیکھنا ہے۔ وہ دیوار کی طرف بڑھا اور دیوار کو ٹٹولنے لگا۔ اس کا ہاتھ دیوار سے تھوڑا سا باہر نکلے ہوئے ایک ہینڈل سے ٹکرایا۔ اس نے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کھڑکھڑاہٹ سی ہوئی اور دیوار میں ایک خلا سا نمودار ہو گیا۔ اس خلا میں نیچے اترتی ہوئی سیڑھیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ عبدالحق نے خلا کی طرف قدم اٹھایا، مگر اسی لمحے زبیر چلایا، نہیں مالک، رک جائیں۔ ساتھ ہی وہ اس طرف لپکا۔ عبدالحق پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ زبیر اس کے پاس چلا آیا۔ کیا بات ہے زبیر؟ پہلے میں جاؤں گا مالک، زبیر نے کہا۔ لیکن کیوں؟ برسوں سے بند پڑا تہخانہ ہے، حویلی تک ریت کے نیچے دفن تھی، اندر کی فضا زہریلی ہوگی۔ میرے لیے زہریلی ہے تو تمہارے لیے بھی ہوگی۔ تو میں فوراً تھوڑا ہی اتروں گا مالک، گھٹن کم ہونے کا انتظار کروں گا۔ عبدالحق کو وہ تاخیر بری لگ رہی تھی، مگر زبیر کی بات بھی معقول تھی۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتے رہے، پھر زبیر پیٹرومیکس ہاتھ میں لیے خلا کی طرف بڑھا۔ عبدالحق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ نہیں زبیر، پہلے میں ہی اتروں گا۔ میرے پاس روشنی ہے مالک، آگے تو مجھے ہی رہنا ہے، زبیر نے دلیل دی۔ تم یہ مجھے دے دو، حکم ماننے کا عادی زبیر جھجک رہا تھا۔ یہ مناسب نہیں مالک، اس کے لہجے میں احتجاج تھا۔ خطرہ سب کے لیے برابر ہے۔ نہیں مالک، زبیر کو آگے جانے دیں، خدا کے لیے۔ عقب سے رابعہ نے مداخلت کی۔ عبدالحق اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اتنی دیر میں زبیر اس خلا میں اتر گیا۔ لیکن زبیر عقل مند تھا، وہ ایک دم سے نیچے نہیں اترا اور اس نے ایک دم سے گہری سانس بھی نہیں لی۔ چند لمحوں میں اسے احساس ہو گیا کہ فضا میں گھٹن ضرور ہے، لیکن زہریلا پن نہیں ہے۔ پھر بھی احتیاط ضروری تھی۔ اس نے منہ اوپر کر کے پکارا، جب تک میں آواز نہ دوں آپ نیچے نہیں آئیے گا مالک۔ نوربانو نے جانثاری کا ایسا مظاہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آقا میاں کی وفاداری اور ایثار سے وہ بے خبر تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کیسے جان دی۔ نیچے سب ٹھیک ہے نا؟ عبدالحق نے پکارا۔ جی مالک، میں نیچے اتر کر آپ کو آواز دوں گا۔ عبدالحق خواتین کی طرف مڑا۔ آپ لوگوں کو نیچے آنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری طرف زبیر نیچے اتر گیا۔ پوری طرح اطمینان کرنے کے بعد اس نے عبدالحق کو آواز دی اور خود پیٹرومیکس لے کر سیڑھیوں کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں میں عبدالحق بھی تہخانے میں اتر آیا۔ تہخانہ بہت بڑا نہیں تھا، وہ ٹھاکر کی خوابگاہ سے کچھ چھوٹا ہی تھا۔ وہاں 2 بڑی الماریاں تھیں اور ایک بہت بڑی تجوری تھی۔ چابیوں کا گچھا عبدالحق کے پاس تھا۔ سب سے پہلے اس نے تجوری کو کھولا۔ تجوری میں موجود رقم دیکھ کر اس کا دل خوش ہو گیا۔ اس کو ایک نظر میں اندازہ ہو گیا کہ تجوری میں اس کی توقع سے کہیں بڑھ کر نقد رقم موجود ہے۔ اس نے نوٹوں کی گڈیاں باہر نکال کر ڈھیر کر دیں۔ تجوری میں کاغذات بھی تھے، اس نے کاغذات بھی نکال لیے۔ کاغذات کا جائزہ لینے کا موقع نہیں تھا، اس نے انہیں بھی نوٹوں کے ساتھ رکھ دیا۔ اب وہ چھوٹی الماری کی طرف متوجہ ہوا۔ اس الماری میں سونے، زیورات اور ملبوسات کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس الماری کو بھی اس نے خالی کر دیا۔ سونے اور زیورات کو کپڑوں میں لپیٹ کر زبیر نے گٹھریاں بنا دیں۔ میں یہ اوپر پہنچاتا ہوں مالک، وہ بولا۔ عبدالحق نے سر کو تفہیمی جنبش دی اور دوسری الماری کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بہت بڑی الماری تھی۔ عبدالحق جانتا تھا کہ اس میں کیا ہے۔ بظاہر تو اب وہ چیزیں کسی کام کی نہیں تھیں، لیکن وہ یہاں کچھ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ ہر چیز اس کے باپ دادا بلکہ پرکھوں کی امانت تھی۔ اس نے الماری کھولی۔ الماری کیسی؟ وہ تو پورا اسلحہ خانہ تھا۔ ہر طرح کے ہتھیار وہاں موجود تھے، تلواریں، نیزے، بھالے، تیر کمان اور ڈھالیں بھی، اور ہر سائز کے تمنچے اور بندوقیں بھی۔ پھر کارتوس کا ڈھیر بھی تھا۔ ایک لمحے کو عبدالحق نے سوچا کہ یہ سب کچھ اس الماری میں ہی چھوڑ دیا جائے، لیکن اس کا دل نہیں مانا۔ اس نے ان سب چیزوں کو بھی کپڑوں میں لپیٹنا شروع کر دیا۔ سامان اتنا تھا کہ اسے گھر تک پہنچوانے میں مزدوروں کی مدد لینی پڑی۔ عبدالحق نے سوچا تھا
کہ مزدوروں کی مدد سے تہخانے کی چھت توڑوا کر الماریاں اور تجوری بھی اٹھوا لے گا، لیکن رات میں کسی وقت ٹھاکر کی خوابگاہ کی چھت بھی بیٹھ گئی، جیسے امانت کے وصول کیے جانے کی منتظر تھی۔ نقد رقم، سونا اور زیورات عبدالحق نے حمیدہ کو سونپ دیے۔ زیورات کا جائزہ لیتے ہوئے حمیدہ نے اس پر احتجاج کیا، پتر تو مجھ اندھی پر یہ بوجھ کیوں ڈالتا ہے؟ یہ کہتے کہتے اس کی نظر اس جڑاؤ ہار پر پڑی۔ اس کے ہیرے آنکھوں کو چکا چوند کیے دے رہے تھے۔ اس نے بے ساختہ کہا، یہ ہار تو میں بہو کو دوں گی پتر۔ اللہ کا شکر ادا کرو اماں، اب تم اندھی کہاں ہو، بہو کے لیے ہار پسند کر رہی ہو۔ عبدالحق نے ہنستے ہوئے کہا۔ حمیدہ کھسیا گئی۔ ہاں پتر، اللہ کا شکر ہے، واقعی اب تو سب دکھائی دیتا ہے مجھے۔ پھر وہ بولی، اب تو خوش ہے نا پتر؟ ہاں اماں، اب میں انشاءاللہ گاؤں کو آباد کر سکوں گا، اور اللہ نے چاہا تو یہاں پہلے سے زیادہ خوشحالی ہوگی۔ اب تو یہ پاک سرزمین ہے نا، بس تو خوش رہ۔ عبدالحق نکلنے ہی والا تھا کہ نور بانو آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹھاکر کی کتابیں تھیں۔ یہ کتابیں لے لیں آپ اپنے پاس رکھیں، فرصت سے دیکھوں گا انہیں، عبدالحق نے جاتے ہوئے کہا۔ نور بانو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے تھوڑا سا افسوس ہوا۔ عبدالحق کو صرف نقدی اور زیورات کی فکر تھی۔ باپ کے سیف سے نکلی ہوئی کتابوں کو اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو غلط سمجھ رہی ہے دھیے، حمیدہ نے اسے چونکا دیا۔ اس نے چونک کر حمیدہ کو وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ اسے پیسے کی فکر تھی، صرف اس لیے کہ وہ ہندوستان میں سب کچھ چھوڑ کر آنے والوں کو اس گاؤں میں آباد کرنا چاہتا ہے، انہیں خوشحالی دینا چاہتا ہے۔ اسے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، وہ تو بس دوسروں کے لیے دیوانہ ہو رہا ہے۔ اس کے سوا اس وقت اسے کچھ سجھائی نہیں دے گا۔ نور بانو شرمندہ ہو گئی۔ حمیدہ نے ہیروں کا ہار اس کی طرف بڑھایا۔ دھیے، ذرا یہ پہن کر تو دکھا مجھے۔ آپ کو کیا پتا چلے گا اماں؟ ارے میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، سب دکھائی دینے لگا ہے مجھے، تو پہن تو صحیح۔ نور بانو نے ہار لے کر دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت، بے حد جگمگاتا ہوا ہار تھا، مگر بھاری بہت تھا۔ اس نے سوچا، یہ پہن کر تو میری گردن ہی لٹک جائے گی۔ اس نے یہ بات حمیدہ سے کہہ بھی دی۔ کچھ نہیں ہوتا دھیے، تو پہن تو صحیح۔ نور بانو نے بڑے اشتیاق سے ہار پہنا، تب اسے اندازہ ہوا کہ وہ پہلے جیسی مرگھلی نہیں رہی ہے۔ حمیدہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ خوب سجا ہے یہ تیرے گلے میں، پتا ہے ٹھاکرانی نے بہت پہلے یہ مجھے دکھایا تھا، کہتی تھی اپنی بہو کے گلے میں ڈالوں گی یہ ہار۔ میں نے بھی سوچ لیا ہے، یہ ہار عبدالحق کی بیوی کے لیے ہے۔ نور بانو کا ہاتھ ہار اتارنے کے لیے حرکت میں آیا تھا، مگر حمیدہ کی بات سن کر اس کے ہاتھ نے ہار کو یوں گلے سے چپکا لیا جیسے اب اسے اترنے نہیں دے گا۔ ساتھ ہی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بس ایک لمحے کی بات تھی، لیکن حمیدہ نے دیکھ لیا تھا۔ نور بانو ہار اتارنے لگی تو وہ جلدی سے بولی، رہنے دے دھیے، پہن لے 2-4 دن، اچھا لگتا ہے تیرے گلے میں۔ مگر نور بانو نے جلدی سے ہار اتار کر حمیدہ کو دے دیا۔ نہیں اماں، مجھے پتا ہوتا تو پہنتی ہی نہیں، کسی کی چیز جھوٹی کرنے سے کیا فائدہ؟ اب یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ یہ کس کے نصیب میں ہے۔ مجھے تو ہی اچھی لگتی ہے، اور عبدالحق کو بھی۔ مگر نور بانو اس کا پورا جملہ نہ سن سکی، وہ اس سے پہلے ہی اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ صبح عبدالحق حمیدہ کے پاس آیا تو اس کے چہرے سے دبا دبا ہیجان جھلک رہا تھا۔ نور بانو بھی وہاں بیٹھی تھی۔ میں شہر جا رہا ہوں اماں، کچھ منگوانا ہے؟ عبدالحق نے پوچھا۔ نہ پتر، مجھے کیا منگوانا ہوگا؟ مجھے کچھ منگوانا ہے، اچانک نور بانو بولی۔ جی فرمائیے، عبدالحق نے نگاہیں جھکائے جھکائے پوچھا۔ اون لے آئیے گا میرے لیے، سردیاں آ رہی ہیں، سویٹر بننے ہیں۔ جی لے آؤں گا۔ یہ پیسے لے لیں۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ضروری ہے۔ عبدالحق نے نوٹ لے لیے۔ نور بانو وہاں سے چلی گئی۔ عبدالحق چند لمحے ہچکچاتا رہا، پھر بولا، اماں ایک بات پوچھنی ہے تم سے۔ پوچھو پتر۔ وہ اماں، جب سے میں نے اپنا کمرہ دیکھا ہے بے تاب ہو گیا ہوں۔ عبدالحق اب بھی جھجک رہا تھا۔ پر اماں سوچتا ہوں، خود غرضی کی بات ہے، اللہ کو بری لگے گی۔ بات تو بتا پتر۔
कल से मेरा दिल चाह रहा है अम्मा कि उसी जगह मकान बनवाऊं। हवेली तो बहुत बड़ी थी, मैं वहां अपनी जरूरत के मुताबिक मकान बनवाना चाहता हूँ। जहां मेरा कमरा था वहीं मेरा कमरा हो। वैसा सुकून अम्मा मुझे कभी कहीं और नहीं मिला। ना तो ये बुरी बात है पुत्र, और ना इसमें खुदगर्जी है। नहीं अम्मा, मेरी गांव को आबाद करने की जो ख्वाहिश थी, ये उससे भी बड़ी ख्वाहिश है। जी चाहता है पहले इस पर काम शुरू करा दूं। बल्कि मैंने सोचा है अम्मा कि जहां हवेली थी वहां हमारे घर के साथ और गांव वालों के भी घर हों। इसमें कोई बुराई नहीं पुत्र, बंदे पर सबसे पहला हक तो उसका अपना होता है। तू बेफिक्र होके ये काम कर पुत्र, और अब तो तेरे पास पैसे की कमी नहीं, दोनों काम एक साथ भी हो सकते हैं। अब्दुल हक ने उसके दोनों हाथ थाम कर उठाए और उन्हें चूम लिया। तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया अम्मा, वाकई दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। हमीदा उसे बहुत गौर से देख रही थी। तू अल्लाह से कितना डरता है पुत्र? कहा अम्मा, उतना नहीं डरता जितना उससे डरने का हक है। हाँ, कोशिश जरूर करता हूँ। ये तो बुनियाद है अम्मा। हिदायत ही उन लोगों के लिए है जो अल्लाह से डरते हैं, बिन देखे ईमान लाते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करते हैं। ये तुझे किसने बताया पुत्र? कुरान ने। ये सूरह बकरा के पहले रुकू की आयत है अम्मा। हमीदा थर्रा कर रह गई। जिंदगी भर वो कुरान पढ़ती रही थी, मगर ये तो उसे मालूम ही नहीं था। फिर उसे अब्दुल हक पर फख्र भी हुआ और प्यार भी आया। वो नौ मुस्लिम था, मगर कुरान समझकर पढ़ने की कोशिश करता था। तू कुरान को समझकर पढ़ता है पुत्र? तो अम्मा, कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए तो नहीं है, पढ़कर समझना और अमल करना जरूरी है। तू कैसे समझ लेता है? तर्जुमे वाले कुरान भी होते हैं अम्मा, और अल्लाह की मेहरबानी से मैंने अरबी भी पढ़ी है। अब्दुल हक की निगाहों में नूरबानों का सरापा लहरा गया। ये उस पर उसकी मोहब्बत का एहसान था। तो पुत्र, खर्च तो सभी करते हैं, ऐसे नहीं अम्मा। अल्लाह ने बताया है कि माल कहाँ कहाँ खर्च करना चाहिए। मुख्तसर सी बात यह है अम्मा कि माल अल्लाह को खुश करने के लिए खर्च किया जाए। इसलिए तो मैं डर रहा था। अच्छा अम्मा, अब मैं चलता हूँ। वो कमरे से निकला। बाहर नूरबानो खड़ी थी। उसके हाथ में ठाकुर के सेफ से निकली हुई किताबें थीं। सुनिए, मुझे आपसे इजाजत चाहिए। जी। अब्दुल हक एकदम मुअद्दब हो गया। ये आपके वालिद की किताबें मैं ले लूं? अब्दुल हक के चेहरे की रंगत मुतगय्यर हो गई। उसकी कैफियत देखकर नूरबानो ने जल्दी से वजाहत की। मैं ठीक से अपनी बात नहीं कह सकी शायद। मैं आपसे इन्हें पढ़ने की इजाजत मांग रही हूँ। ये आपकी अमानत होंगी मेरे पास, जब कहेंगे वापस दे दूंगी। अब्दुल हक मुस्कुराया। जी जरूर, क्यों नहीं। मुझे तो अपने काम निपटाने के बाद ही इनकी जरूरत पड़ेगी, और मेरे काम देर तलब हैं। नूरबानो ने दिल में सोचा, यानी आंखें आपको देखने को तरस जाएंगी। उसने आहिस्ता से कहा, शुक्रिया। अब्दुल हक सर झुकाए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। महकमे ज़र्रात का डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल हक से मुलाकात का कब से मुश्ताक था। पटवारी हसन दीन ने जिस अंदाज में उसका गायबाना तारुफ कराया था, वो गैर मामूली था। डिप्टी डायरेक्टर इरफान अहमद जानता था कि हसन दीन बहुत उसूल परस्त और सख्त आदमी है। अगर वो किसी शख्स की इतनी तारीफ करे तो उस शख्स के बहुत अच्छे होने में शक ही नहीं किया जा सकता। मगर वो अब्दुल हक से मिला तो हैरान हुआ। उसकी तवक्को के बरक्स वो बहुत कम उम्र था। उसकी उम्र 20-21 से ज्यादा हरगिज नहीं थी, लेकिन उसमें बड़ों जैसी मतानत और बुर्दबारी थी। हसन दीन ने मुझे बताया कि आप अपने खर्च पर रेत हटवाने का काम करने के लिए तैयार हैं। इरफान अहमद ने कहा। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे इस काबिल बना दिया है। अब्दुल हक ने मुनकसिराना अंदाज में कहा। हमने तय कर लिया है कि जितनी जमीन भी आप बरामद कराएंगे वो आपकी होगी। इसकी कोई जरूरत नहीं। जमीन तो अल्लाह की है और जरूरतमंदों के लिए है। वो आप जाने, हमारी तरफ से तो वो तमाम जमीन आपकी होगी। ये एक तरह से मेरी, हम सब की तरफ से, इस नौज़ायदा मुल्क की तरफ से इजहार तशक्कुर है। आप जो चाहें करें, हमें इसमें कोई तारुज नहीं होगा। तशक्कुर कैसा? मेरे पास अल्लाह के दिए हुए वसाइल हैं
اور میں وہ کچھ کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے۔ دراصل آپ صورتحال کو سمجھے بغیر ہمارے اس تشکر کو سمجھ نہیں سکتے۔ عرفان احمد نے گہری سانس لے کر کہا، ہم ہندوؤں کی منافقت اور مکاری اور انگریزوں کی عیاری کا شکار ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ تقسیم میں بھی دھاندلی کی گئی اور اب وسائل کی تقسیم کے معاملے میں بھی زیادتی کی جا رہی ہے۔ ایک تو ہمارا حق ہمیں دیا ہی نہیں جا رہا، دوسری طرف جو نام نہاد وسائل ہمیں ملنے ہیں ان میں بھی لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے دفتروں میں لکھنے کے لیے کاغذ اور پینسل تک کی قلت ہے، لیکن اس سے انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ عبدالحق نے پوچھا۔ انگریز اور ہندو دونوں ہی تقسیم کے مخالف تھے، لیکن مسلم لیگ کی تحریک کے پیچھے عوامی طاقت ایسی تھی کہ انہیں ماننا پڑا۔ مگر ہندوؤں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پاکستان زیادہ دن نہیں چلے گا، آخر وہ خود آ کر ہندوستان سے ملے گا۔ تو یہ اس ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے۔ تقسیم میں دھاندلی کی وجہ سے مسلمانوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ فارمولہ یہ تھا کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہ علاقے پاکستان میں شامل ہوں گے، تو اکثریتی علاقوں والے مسلمان مطمئن تھے۔ عین وقت پر انہیں پتا چلا کہ وہ تو ہندوستان میں بیٹھے ہیں، تب وہاں ان کا قتل عام ہوا۔ ہندوؤں اور سکھوں نے ہجرت کر کے پاکستان آنے والوں کی ٹرینیں کاٹ ڈالی۔ ابھی تو گرد بیٹھی نہیں ہے، پھر بھی یہ یقینی ہے کہ شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور جو پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گئے انہیں یہاں آباد کرنے اور ضروریات زندگی فراہم کرنے کا مسئلہ ہے، جبکہ وسائل ہیں ہی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے۔ ہجرت کر کے آنے والوں میں گنتی کے خوش نصیب ہی ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے کسی پیارے کو نہ کھویا ہو۔ بچے ماں باپ سے محروم ہو کر یہاں پہنچے ہیں، جو وہاں صاحب ثروت تھے ان کے پاس یہاں سر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں۔ یہ انسانی ایثار اور قربانی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ سرکاری مشینری کے سامنے مسئلہ صرف وسائل سے محروم اس ملک کو چلانے کا نہیں، ان لوگوں کی آباد کاری کا بھی ہے اور انہیں روزگار فراہم کرنے کا بھی ہے۔ واقعی یہ تو بہت مشکل صورتحال ہے۔ جی ہاں، لیکن ہمارے ساتھ اللہ کی رحمت ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان اللہ کے حکم سے قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ ہندوؤں کا یہ خواب کہ پاکستان دوبارہ ان سے جا ملے گا کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ ہم اس مشکل وقت سے گزر کر جب ابھریں گے تو انشاءاللہ بہت مضبوط ہوں گے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، عبدالحق نے بے حد خلوص سے کہا۔ انشاءاللہ آپ جیسے لوگ جو موجود ہیں، اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کیوں آپ کے احسان مند ہیں۔ آپ ناقابل کاشت اراضی کو قابل کاشت بنا کر اپنے وطن کو اضافی وسائل مہیا کر رہے ہیں، یہ آپ کا احسان ہے۔ اسی لیے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ وہ تمام اراضی آپ کی ہوگی۔ عبدالحق عرفان احمد سے بہت متاثر ہوا۔ اس میں افسرانہ شان نہیں تھی، وہ ملک کی محبت سے سرشار تھا۔ ملک پر کوئی احسان کرے تو وہ اسے خود پر احسان سمجھتا تھا۔ وہ منکسر المزاج تھا اور خدمت کے جذبے سے معمور، اور عبدالحق نے اب تک تمام افسر ایسے ہی دیکھے تھے۔ انہیں دیکھ کر یقین ہوتا تھا کہ یہ ملک بہت ترقی کرے گا۔ کسی بھی ملک کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اس کی بیوروکریسی امین اور دیانت دار بھی ہو اور اس سے محبت بھی کرتی ہو۔ اور ہاں، میں نے آپ کے وسائل میں اضافے کا سامان بھی کیا ہے۔ عرفان احمد نے اسے چونکا دیا۔ جی، میں سمجھا نہیں۔ میں نے ایک کانٹریکٹر سے بات کر لی ہے، جو ریت آپ ہٹوا رہے ہیں وہ بہت کام آئے گی۔ آپ کو اس کا معقول پیمنٹ بھی ملے گا۔ اگر آپ کو قبول ہو تو یہاں دستخط کر دیں۔ عرفان احمد نے ایک کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ ریت کانٹریکٹر اٹھواتا رہے گا۔ عبدالحق نے کاغذ پر دستخط کر دیے اور ممنونیت سے اسے دیکھا۔ میں آپ کے تعاون پر آپ کا شکر گزار ہوں، یہ تو ہمارا فرض ہے۔ اور ہاں، کرنسی تبدیل کرانے کے لیے بھی تیار رہیے گا، پاکستانی کرنسی آنے ہی والی ہے۔ عبدالحق اس کا شکریہ ادا کر کے کمرے سے نکل آیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ بظاہر ناممکن نظر آنے والا کام ہر مرحلے میں آسان سے آسان تر ہوتا جا رہا تھا۔ حسن دین کی طرف جاتے ہوئے وہ بہت مطمئن تھا۔ نوربانو ان کتابوں کا جائزہ لے رہی تھی جو ٹھاکر پرتاپ سنگھ کے سیف سے نکلی تھیں۔ ان میں سے ایک کتاب تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھی، دوسرا قرآن پاک کا ترجمہ تھا، پھر ایک اور کتاب تھی، احکامات الہی۔ کتابوں کو سرسری طور پر دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا
کہ پڑھنے والے نے انہیں بڑی دیدہ ریزی سے پڑھا ہے۔ اہم عبارت کو پینسل سے خط کشیدہ کیا گیا تھا، جا بجا حاشیے میں تبصرے لکھے تھے، اور تبصروں سے پڑھنے والے کی فہم کا بخوبی اندازہ ہوتا تھا۔ نوربانو کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ عبدالحق کے والد کا کام تھا، کیونکہ جب اس نے عبدالحق سے ان کے مسلمان ہونے کے بارے میں پوچھا تھا تو اس کے جواب سے اس کی الجھن ظاہر ہو رہی تھی، یعنی اسے اپنے باپ کے مسلمان ہونے کا علم نہیں تھا۔ اور بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ مذہب تبدیل کر لے اور بیٹا اس تبدیلی سے بے خبر رہے؟ دوسری طرف یہ بھی حقیقت تھی کہ کتابوں کا مطالعہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اس نے سنا تھا کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ بات تو گاندھی کے بارے میں بھی کہی جاتی تھی، لیکن جس طرح عبارات کو خط کشیدہ کیا گیا تھا اور جس طرح حواشی میں تبصرے تحریر کیے گئے تھے، اس سے ثابت ہوتا تھا کہ قاری اور مبصر مسلمان نہیں بھی تھا تو لازمی طور پر مسلمان ہو گیا ہوگا۔ مطالعہ عبدالحق سے متعلق نہ ہوتا تب بھی اس کے لیے دلچسپ ہی ہوتا، لیکن عبدالحق کے تعلق کی وجہ سے وہ نوربانو کے لیے ایک ایسی گتھی بن گیا جسے وہ ہر حال میں سلجھانا چاہتی تھی۔ قرآن پاک میں ٹھاکر پرتاپ سنگھ کی توجہ کا مرکز وہ روشن آیات تھیں جو اللہ کے قادر مطلق، واحد اور احد ہونے کی دلیل تھیں۔ نوربانو کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ان میں سورہ ملک کی وہ آیات بھی تھیں جنہیں سن کر عبدالحق ایمان لایا تھا۔ وہاں حاشیے میں ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے لکھا تھا، میں نے اس کا مشاہدہ کیا، یہ بالکل سچ ہے، اس پر میں اپنی ڈائری میں تفصیل سے لکھوں گا۔ یہ پڑھ کر نوربانو کو اس کی ڈائری کے بارے میں تجسس ہوا۔ تب اسے پہلی بار پتا چلا کہ ان کتابوں میں ٹھاکر پرتاپ سنگھ کی 2 ڈائریاں بھی ہیں۔ اس نے دونوں ڈائریوں کا سرسری جائزہ لیا۔ ایک تو واقعتاً ٹھاکر پرتاپ سنگھ کے روز و شب کی ڈائری تھی، جبکہ دوسری ڈائری مختلف تھی۔ اس میں ٹھاکر نے اپنے تجربات و مشاہدات تحریر کیے تھے اور جو کچھ اس نے پڑھا تھا اس پر تبصرے لکھے تھے۔ نوربانو نے پہلی ڈائری کو تو ذاتی قرار دے کر چھوڑ دیا، اصولاً تو دوسری ڈائری بھی ذاتی تھی اور اسے بلا اجازت اسے پڑھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ان آیات پر ٹھاکر کا تبصرہ پڑھنا چاہتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ بالآخر اس نے وہ صفحہ نکال لیا جہاں ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے سورہ ملک کی ان آیات پر تبصرہ لکھا تھا۔ وہ اسے پڑھنے لگی۔ یہ نشانی پڑھ کر میں آسمان کا مشاہدہ کرنے کے لیے نکلا۔ میرا خیال تھا کہ یہ 2 منٹ کا کام ہے۔ میں باہر نکلا اور میں نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں آسمان کو دن میں 10 بار دیکھتا رہا ہوں، مگر غیر شعوری طور پر۔ میں نے کبھی شعوری طور پر آسمان کو نہیں دیکھا، مشاہدہ کبھی نہیں کیا، اس پر غور کبھی نہیں کیا۔ اس اتنی بڑی چیز کو میں کیسے نظر انداز کرتا رہا؟ ہم سبھی ایسا کرتے ہیں، اس لیے تو حقیقت سے بے خبر رہتے ہیں۔ اس کتاب میں بالکل سچ لکھا ہے کہ چیزوں کو دیکھو، ان پر سوچو اور غور کرو، ان میں نشانیاں ہیں۔ تو جب میں نے پہلی بار آسمان کو سمجھنے کے خیال سے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ صحرا کے آسمان کو منوش غور سے دیکھے تو ہیبت طاری ہو جائے، اس کا کوئی انت نہیں۔ اپنے سر کے عین اوپر دیکھو تو وہ گنبد کا مرکزی نقطہ لگتا ہے، آسمان کا بلند ترین مقام، اور وہاں سے ہر سمت میں وہ ایک جیسا ستواں ہے۔ ہلکا سا ہموار جھکاؤ ہر سمت میں دور تک حد نظر تک چلا جاتا ہے، اور یہ سچ ہے کہ اس میں ذرا سی بھی ناہمواری نہیں، کہیں ذرا سا بھی فرق دکھائی نہیں دیتا۔ اور صحرا کی وسعت میں بھی آسمان صحرا سے بڑا، بہت بڑا دکھائی دیتا ہے۔ میں بہت اچھی طرح مشاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک سمت نظر جما کر دیکھا، ایک جگہ دھرتی اور آکاش ملتے دکھائی دے رہے تھے۔ آکاش کا نیلا پن صحرا کی ریت سے گھلتا ملتا نظر آ رہا تھا۔ میں آگے اس طرف بڑھنے لگا، کچھ آگے جا کر میں رکا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، اب بھی آسمان کا مرکزی نقطہ، بلند ترین مقام عین میرے سر کے اوپر تھا۔ حالانکہ میں کوئی 50 قدم آگے چلا آیا تھا اور میں نے سامنے دیکھا تو وہی منظر تھا، دھرتی اور آکاش کے گلے ملنے کا۔ میں بھی ایک دھن میں تھا، بڑھتا رہا، مگر آسمان کے مرکز کی حد سے نہیں نکل پایا۔ ہاں، سامنے کا منظر ضرور بدل گیا۔ اب آسمان جھاڑیوں کو چوم رہا تھا۔ میں اور آگے بڑھا تو آسمان ان جھاڑیوں کی حد سے بھی دور نکل گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا
تو میرے گاؤں کے آثار تک دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں اپنی دھن میں بہت دور نکل آیا تھا، مگر آسمان کے مرکز کی حد سے باہر نہیں نکل سکا تھا۔ مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی، میرے پاؤں شل ہو گئے، میں وہیں بیٹھ گیا۔ دیر تک مجھ سے اٹھا ہی نہیں گیا۔ اب مجھے اتنی ہی دور پیچھے بھی جانا تھا۔ میں نے بہت غور کیا اور کچھ میری سمجھ میں آنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ میں دنیا کے کسی ملک میں چلا جاؤں، آسمان کا مرکز میرے سر کے عین اوپر ہی رہے گا۔ اس کا مطلب آسمان کی وسعت نامعلوم ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آسمان کے مرکز کی وسعت اتنی ہے کہ پوری زمین بس اسی کے نیچے ہے۔ میں کہیں بھی کھڑا ہو کر دیکھوں، خود کو اسی مرکز کے عین نیچے پاؤں گا۔ میں آسمان کی ناہمواری کھوجنے نکلا تھا۔ کئی گھنٹوں میں میلوں کی مسافت طے کر کے نامراد لوٹا، لیکن نہیں، میں نامراد نہیں تھا۔ میں تو ایک بہت بڑا بھید سمجھ آیا تھا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ آسمان فریب نظر ہے۔ مجھ سے کہیں تو میں ان سے فرمائش کروں کہ اس طرح کا ایک چھوٹا سا، بہت ہی چھوٹا سا، بہت ننھا منھا فریب نظر تخلیق کر کے بتاؤ تو مانوں۔ فریب سب کے لیے نہیں ہوتا، کسی کو فریب لگتا ہے، کسی کو نہیں لگتا۔ یہ کیسا فریب نظر ہے کہ دنیا کے ہر انسان کو ہوتا ہے، تمام انسانوں کے پرکھوں کو بھی ہوتا رہا اور آنے والی نسلوں کو بھی ہوتا رہے گا۔ ہاں، فریب نظر ہوتا ہے۔ آدمی جب آسمان اور زمین کو ملتے دیکھتا ہے، وہ فریب نظر ہوتا ہے، مگر سب کو الگ الگ، اپنی اپنی نظر کے مطابق ایک ہی جگہ کھڑے ہر آدمی کو زمین آسمان ملتے دکھائی دیں گے، مگر کسی کو کہیں اور کسی کو کہیں، کسی کو آگے، کسی کو درمیان میں اور کسی کو پیچھے، اپنی اپنی نظر کی بساط کے مطابق۔ مجھے افسوس ہوا کہ یہ نشانی میرے مذہب کی کتابوں میں کیوں موجود نہیں۔ میں شروع سے سمجھتا تھا کہ بھگوان، خدا اور اللہ ایک ہی ہستی کے نام ہیں، فرق صرف زبانوں کا اور تہذیب و ثقافت کا ہے۔ لیکن یہاں میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، بنیادی فرق تو تعلیمات کا ہے اور مذہبی عقائد کا ہے، عمل کا ہے۔ اب میں اس پر غور کرنا اور سمجھنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ نشانی اتفاقاً پڑھی تھی، میں تو بس قرآن کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ نامانوسیت کی وجہ سے میں جم کر پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ یوں ہی میری نظر اس عبارت پر پڑی اور جم گئی۔ اب سوچتا ہوں کہ جس کتاب کی ورق گردانی کرتے ہوئے ایسی دلیل نظر آئے، اس میں اور کتنا کچھ ہوگا۔ اب میں اس کتاب کو باقاعدہ پڑھوں گا۔ مجھے لگتا ہے کوئی بہت بڑی طاقت میرے اندر سے میری رہنمائی کر رہی ہے۔ نوربانو سوچ میں پڑ گئی۔ کیسی عجیب بات تھی کہ باپ کی نظر انہی آیات پر پڑی اور بعد میں بیٹے نے انہی آیات کو سن کر اسلام قبول کیا۔ یقیناً اللہ نے دونوں کی رہنمائی کی۔ وہ اس ڈائری کو پڑھنا چاہتی تھی، لیکن بغیر اجازت کے پڑھنا اخلاقی اعتبار سے بری بات ہوتی۔ اس نے سوچا کہ وہ اس کے لیے عبدالحق سے اجازت لے لے گی۔ گاؤں میں زراعت کے مستقبل سے مایوس ہو کر کام اور ٹھکانے کی تلاش میں جانے والے شہر کی خاک چھان کر مایوس ہو کر لوٹے تو حیران رہ گئے۔ گاؤں میں مصروفیت اور گہما گہمی کا عجیب عالم تھا۔ کئی جہتوں میں کام ہو رہا تھا اور بہت تیز رفتاری سے ہو رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ حویلی برآمد ہو چکی ہے، بلکہ اب تو حویلی کی جگہ مکانات تعمیر کیے جا رہے تھے۔ دوسری طرف ٹریکٹر اور مزدور اب حویلی کے اطراف سے ریت ہٹانے میں مصروف تھے اور اچھا خاصا علاقہ صاف ہو چکا تھا۔ تیسری طرف شہر سے ٹرک اور اونٹ گاڑیاں ریت لینے کے لیے مسلسل آ رہی تھیں۔ ریت کے پہاڑ سمٹ رہے تھے۔ منظر صاف ستھرا اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ عبدالحق کے پاس پہنچے۔ عبدالحق نے پرتپاک لہجے میں ان سے حال احوال پوچھا، پھر بولا، کوئی بات بنی؟ وہ سب شرمندہ ہو گئے۔ نہیں بھائی، کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ عبدالحق نے انہیں دلاسا دیا۔ ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی املاک اور اراضی ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جن کے پاس ہندوستان میں اس اراضی اور املاک کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں جو وہ ہندوستان میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ ہمارا تو صرف زبانی دعویٰ ہے۔ ہم ایسی افراتفری میں جان بچا کر نکلے کہ ہمیں کاغذات کا خیال بھی نہیں آیا۔ کوئی بات نہیں، اللہ بڑا کارساز ہے۔ ان لوگوں کو اندازہ تھا کہ عبدالحق کے خواب کو تعبیر ملنے میں وقت لگے گا، مگر یہ طے تھا کہ اب یہ گاؤں خوشحال ہو کر رہے گا۔ وہ انتظار کر سکتے تھے
لیکن وہ کھسیا رہے تھے۔ انہیں شرمندگی تھی کہ وہ اپنا گاؤں چھوڑنے کا ارادہ ظاہر کر چکے تھے، اب کس منہ سے وہاں رہنے کی بات کرتے۔ عبدالحق نے ان کی شرمندگی محسوس کر لی۔ تو اب فکر کی کیا بات ہے؟ اس نے بے حد اپنائیت سے کہا۔ میں نے کہا تھا نا کہ انشاءاللہ یہ گاؤں آباد بھی ہوگا اور خوشحال بھی۔ دیکھ لیں، آپ سب کے لیے مکان بھی بن رہے ہیں اور انشاءاللہ زمین کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اصل میں ہم تو یہ سمجھے تھے کہ آپ گاؤں کی طرف سے مایوس ہو کر حویلی کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، عمر نے کہا۔ حویلی برآمد کرائے بغیر ہم یہ بڑا کام کر ہی نہیں سکتے تھے، عبدالحق نے وضاحت کی۔ تو اب ہم یہاں رہ سکتے ہیں؟ اصغر نے پوچھا۔ مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہیں آپ؟ فیصلہ تو آپ کو خود کرنا ہے۔ وہ سب خوش ہو گئے۔ اب یہ صورتحال بھی نہیں تھی کہ گاؤں میں کام نہ ہو، بیکاری ہو تو کام کے عادی لوگوں کا جی اوب جاتا ہے، مگر یہاں تو کام کی کمی نہیں تھی۔ ایک طرف جو ریت ٹرکوں اور گاڑیوں میں بھر کر شہر لے جائی جا رہی تھی، اس کا حساب رکھنا تھا، دوسری طرف ریت ہٹائی جا رہی تھی، تیسری طرف مکانات تعمیر ہو رہے تھے۔ وہ سب شریک ہو گئے تو عبدالحق کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اب ہر کام کی نگرانی کے لیے لوگ موجود تھے، لیکن عبدالحق کا مزاج ایسا تھا کہ وہ ہر کام اپنی نگرانی میں کرانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اسے فرصت تو نہیں ملی، لیکن سب لوگ مصروف ہو گئے۔ نیاز اور اس کے بھائی بہت خوش تھے، یہ نیا کام انہیں راس آ گیا تھا۔ دودھ کی بہتات تھی، رابعہ نے ان کی عورتوں کو گھی مکھن بنانا سکھا دیا تھا، چنانچہ آمدنی شروع ہو گئی تھی۔ اس کام کی وجہ سے شہر میں تعلقات الگ بن رہے تھے۔ پہلی بار نفع تقسیم ہوا تو زبیر اپنا حصہ لے کر عبدالحق کے پاس پہنچا۔ اس نے نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو مالک۔ عبدالحق نے ہاتھ بڑھانے کے بجائے پوچھا، یہ کیا ہے زبیر؟ یہ آپ کے حصے کا منافع ہے مالک۔ میرا حصہ کیسے؟ یہ تو تمہارا ہے، عبدالحق نے کہا۔ اس کاروبار میں تم اور نیاز کے بھائی برابر کے شریک ہو، میرا تو کوئی بیچ نہیں۔ زبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسی غیریت کی بات کر دی مالک، کیا آپ نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے؟ دیکھو زبیر، تم بات سمجھ نہیں رہے ہو، پرانی باتیں بھول جاؤ، وہ تمہارے دھرم کے ساتھ گئیں، یہ مت بھولا کرو کہ اب ہم مسلمان ہیں۔ تو مالک، اس سے پرانے رشتے تو نہیں ٹوٹ گئے؟ تم اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو زبیر، اسلام نے غلامی ختم کی ہے، مسلمان سب برابر ہیں اور ایک دوسرے کے لیے بھائی ہیں۔ اب نہ میں تم سے برتر ہوں اور نہ تم مجھ سے کمتر۔ ایسا نہ کہو مالک، ہمارا کون ہے تمہارے سوا؟ تو میں تم سے تعلق تو نہیں توڑ رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تم میرے بڑے بھائی جیسے ہو۔ زبیر باقاعدہ رونے لگا۔ میں پرانا تعلق نہیں بھول سکتا مالک۔ عبدالحق بے بسی بھی محسوس کر رہا تھا اور اسے جھنجھلاہٹ بھی ہو رہی تھی، لیکن اس وقت اس کا اظہار اور مخدوش تھا۔ زبیر تو پہلے ہی دل شکستہ ہو رہا تھا۔ زبیر، بات سمجھنے کی کوشش کرو، اب ہمیں اچھا مسلمان بننا ہے۔ یہ جو تم مجھے مالک کہہ کر پکارتے ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ مجھے اس میں تماشا بننے کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے خیال رہتا ہے کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، یہی کہ ہم اپنے پرانے طور طریقے نہیں چھوڑ سکے۔ میری خوشی اس میں ہے کہ اب ہمارے درمیان برابری ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا مالک، ہماری تو سب سے بڑی خوشی چھن جائے گی۔ اب میں اوتار سنگھ نہیں ہوں کہ تم میرا نام نہ لے سکو، میں عبدالحق ہوں، تم بڑے ہو، تمہیں تو میرا نام لے کر مجھے پکارنا چاہیے۔ اس سے تو اچھا ہے مالک کہ تم ہمیں دھکے دے کر یہاں سے نکال دو۔ میں جو اجنبی لوگوں کو گلے لگا رہا ہوں، تمہارے ساتھ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ عبدالحق نے بے بسی سے کہا، تم تو میرے گھر کا فرد ہو، مگر اب مجھے تم سے شکایت ہے۔ یہ سن کر تو زبیر لرز گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو مالک؟ ایک طرف تو تم مجھے مالک کہتے ہو، دوسری طرف میرا حکم بھی نہیں مانتے۔ جس دن آپ کا حکم نہ مانوں مالک تو مر ہی نہ جاؤں۔ تو میں کہتا ہوں کہ میرا نام لو، مجھے چھوٹا بھائی سمجھو۔ زبیر کو چپ لگ گئی۔ آپ خود سوچو مالک کہ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ عبدالحق کو اس پر ترس آنے لگا۔ چلو تم مجھے مالک کہتے رہو، مگر دل میں مجھے چھوٹا بھائی سمجھ لو، اور میں کہتا ہوں کہ تم سب کچھ چھوڑ کر پہلے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو، تبھی بات تمہاری سمجھ میں آئے گی۔ میں مولوی صاحب سے بات کروں گا، تم روز ان کے پاس پڑھنے کے لیے جایا کرو۔ جو حکم مالک، میں جاؤں گا،
پر یہ پیسے رکھ لو۔ نہیں زبیر، یہ تمہارے ہیں، اب تم اپنی مرضی سے خرچ کرنا سیکھو۔ تم اگر شہر جاؤ اور میرے لیے کوئی چیز خرید کر لاؤ تو مجھے اس سے بہت خوشی ہوگی۔ تمہارے علاوہ کون ہے مجھے تحفہ دینے والا؟ یہ بات زبیر پر اثر کر گئی۔ ٹھیک ہے مالک، میں وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کروں گا جو آپ چاہتے ہیں، لیکن مجھ سے مالک کہنے کا حق چھینا تو میں مر جاؤں گا مالک۔ کوشش تو کرو گے؟ جی مالک، زبیر نے مرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگلے روز زبیر شہر گیا اور عبدالحق کے لیے ایک بہت شاندار گھوڑا خرید لایا۔ عبدالحق نے اسے بے حد تشکر کے ساتھ قبول کیا۔ اسے امید تھی کہ زبیر پیسہ خرچ کرے گا تو اس کا شوق بڑھے گا اور وہ پیسہ رکھنے لگے گا، لیکن اسے یقین ہو گیا کہ وہ لفظ مالک کو اور اپنے لیے اس کی خدمت گزاری کو کبھی اس کے سسٹم سے نہیں نکال سکے گا۔